बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हाफिज़ ताइब की हमद के दो रह जाने वाले अशार की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। तो चले बच्चों, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। किसके लिए नजूम बेकफ है रविश रविश? किसके लिए नजूम बेकफ है रविश रविश? बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक? किसके लिए सुरूद सबा है चमन चमन? किसके लिए नमूद ज़िया है उफक उफक? किसके लिए नजूम? नजूम कहते हैं सितारों को, ठीक है। नजूम बकफ, बकफ का तो मतलब किसी चीज़ के हाथ में होना है, लेकिन यहाँ बकफ का एक मतलब जो हम यूज़ करेंगे वो हाथ बांध के खड़े होना, एहतराम में खड़े होना। नजूम बकफ है। रविश, रविश रास्ते को कहते हैं। रविश, रविश तकसनत तकरार इस्तेमाल की गई है, एक लफ्ज़ को दो बार बोला है, ठीक है। तो शायर कह रहा है किसके लिए? नजूम बेकफ, ये सारे कायनात में फैले हुए सितारे। आप आसमान पे, आप घर की छत पे चले जाओ, आसमान पे आप देखो, आपको सितारे ही सितारे नजर आएंगे। ये लाखों करोड़ों सितारे गैलेक्सीज में हाथ बांध के खड़े हुए। नजूम बेकफ का मतलब है कि ये सारे सितारे जो हैं हाथ बांध के खड़े हुए हैं। तो शायर कह रहा है वो कौन सी हस्ती है, सवाल पूछ रहा है, वो कौन सी हस्ती है जिसके लिए इस कायनात में जिस तरफ जाओ सितारे हाथ बांध के अदब व एहतराम के साथ खड़े हैं। रविश, रविश मतलब रास्ते रास्ते, जिस तरफ भी इस कायनात में चले जाएं, आप आसमान की बुलंदियों को देखें, आपको सितारे हाथ बांध के खड़े हुए नजर आएंगे। तो शायर ये पूछ रहा है वो कौन सी अजीम हस्ती है जिसके एहतराम में हर तरफ सितारे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। तो वो अजीम हस्ती मेरा परवरदिगार है जो इन सितारों का खालिक है। तो शायर ये सवाल कर रहा है कि किसने ये कायनात बनाई, किसने इतने अजीम सितारे बनाए हैं। तो वो अजीम सितारों को बनाने वाला, कतार में सितारों को खड़ा करने वाला, गैलेक्सीज में सितारों को सजाने वाला, सितारे गैलेक्सीज में यूं खड़े हैं जिस तरह के कतार में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं। किसके लिए? मेरे रब के लिए, परवरदिगार के लिए। आगे कह रहा है बाप, बाप कहते हैं दरवाजे को। शहूद, अच्छा शहूद शाहिद की जमा है, और शाहिद गवाह को कहते हैं, देखने वाले को कहते हैं। तो शहूद शाहिद की जमा है, लेकिन यहाँ शहूद का एक और मतलब भी है। तसव्वुफ में शहूद एक मकाम को कहते हैं कि कोई इंसान तसव्वुफ में तरक्की करते करते, परवरदिगार से इश्क में तरक्की करते करते एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां वो परवरदिगार का दीदार कर सकता है। किसी भी चीज़ को देख के उसके अंदर परवरदिगार के अक्स का दीदार कर सकता है, उसको मकाम शहूद कहते हैं। तो यहाँ शहूद से मुराद है परवरदिगार को देखना, परवरदिगार को महसूस करना। किसका? खुला है उफक उफक, यानी कायनात की हर चीज़ में आप देखें परवरदिगार हमें कायनात पे गौर व फिक्र की दावत दे रहा है। क्यों दावत दे रहा है? क्योंकि आप कायनात की किसी भी चीज़ पे जब गौर व फिक्र करेंगे, जब देखेंगे, तो आपको उसके अंदर उसका बनाने वाला, उसका खालिक, उसका खालिक, उसके खल्क करने की जो सिफत है वो आपको नज़र आएगी। मैं अपनी बात की थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, अगर आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो। कुछ वक्त पहले जब फेसबुक वगैरह नहीं होती थी तो लोग हाथों से तस्वीरें बनाते थे, हाथ से तस्वीरें बनाते थे और उन तस्वीर की नुमाइश होती थी। तो बहुत से मशहूर जो हैं उसमें जो हैं मुसव्वर जो हैं मशहूर हुए थे। तो जब लोग तस्वीरों की नुमाइश देखने जाते थे तो मुसव्वर है, उन्होंने नीचे छोटा सा अपना नाम लिखा होता था। तो कुछ मशहूर मुसव्वर हैं तो लोग तस्वीर देख के फ़ौरन कह देते थे ये तस्वीर उस मुसव्वर की बनाई हुई है। अभी लोगों ने वो नाम नहीं पढ़ा होता था, सिर्फ तस्वीर देख के उनको अंदाज़ा हो जाता था कि ये तस्वीर उस मुसव्वर की, इतनी खूबसूरत तस्वीर सिर्फ वो मुसव्वर, वो आर्टिस्ट ये तस्वीर बना सकता है। मैं थोड़ी और आसान एग्जांपल देता हूँ कि आप एक सॉन्ग है वो आप सुनते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है किसका सॉन्ग है। जैसे सॉन्ग की आवाज़ आप सुनते हैं तो आप फ़ौरन कह देते हैं ये सॉन्ग तो आतिफ असलम ने गाया है, या ये सॉन्ग तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ है। आप आवाज़ सुनते हैं तो आपके ज़हन में एक इमेज आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बाब शहूद है, जब आप कायनात की किसी चीज़ पे गौर करते हैं, कायनात की किसी चीज़ को गौर से देखते हैं,
تو اس کے اندر آپ کو اس کا خالق نظر آ جاتا ہے. خالق وہ اپنے خالق کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. آپ کسی پھول کو دیکھ لیں, آپ کسی سسٹم کو دیکھ لیں, انسان کی باڈی میں جو بہت سے سسٹم ہے, آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, اس کائنات میں کسی بھی چیز کو, افق کا مطلب ہے کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لو, تو اس میں باب شہود کھلا ہوا ہے. آپ کو اپنے خالق کا عکس جو ہے وہ اس میں نظر آئے گا. کس کے لیے سرود؟ سرود میرے نغمے کو, ایک نغمے کو کہتے ہیں, ساز کو کہتے ہیں. صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے, صبح کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو کہتے ہیں چمن, باغ کو کہتے ہیں. اب سرود صبا دیکھیں, جب صبح کے وقت آپ کسی باغ میں جائیں, گرمی کا موسم ہے, آپ صبح کے وقت کسی باغ میں جائیں تو ایک تو وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی. وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب چل رہی ہوگی تو وہ کچھ درختوں کے پتوں سے ٹکرا رہی ہوگی, ٹھیک ہے, پودوں کے پتوں سے ٹکرا رہی ہوگی. اس کے علاوہ درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوں گے, وہ چہچہا رہے ہوں گے, چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی, بلبل چہچہا رہی ہوگی, مختلف پرندے چہچہا رہے ہوں گے, ہوا چل رہی ہوگی, درختوں کے پتے جو ہیں ہوا سے ہل رہے ہوں گے. تو اس سے ایک موسیقی سی پیدا ہو جاتی ہے جو طبیعت کو ایک دم سے فریش کر دیتی ہے, روح کو ایک دم سے تازہ کر دیتی ہے. اس کو سرود صباح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کس کے لیے سرود صباح ہے؟ تو چمن میں, آپ کسی بھی چمن میں چلے جاؤ, یہ سرود صباح جو چل رہی ہے یہ کس کی تعریف کر رہی ہے؟ یہ پرندے جو چہچہا رہے ہیں یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو شاعر سوال پوچھنے کے انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ صبح باغ میں جو ہوا چل رہی ہے, جو پرندے چہچہا رہے ہیں, یہ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں. یہ جو ہوا چل رہی ہے چمن میں, یہ رب کی حمد و ثنا جو ہے بیان کر رہی ہے. یہاں ہم یہ تو اس کا ایک معنی ہو گیا. اس بات کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چمن کو اگر ہم یہ دنیا لے لیں تو اس دنیا کی رنگینی میں, اس دنیا کے مناظر میں, کہیں آبشار کا پانی گر رہا ہے, کہیں برف باری ہو رہی ہے, کہیں سمندر جو چل رہے ہیں, کہیں ہوائیں چل رہی ہیں, تو اس کائنات کے جتنے بھی حسین, جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کر رہے ہیں, پروردگار کے خالق ہونے کا ثبوت ہے, پروردگار کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو اس بات کا یہ مطلب بھی ہو گیا. کس کے لیے؟ نمود کہتے ہیں نمودار ہو جانے کو, ظاہر ہو جانے کو. ضیاء کہتے ہیں روشنی کو, روشنی کا نمودار ہو جانا. افق نمود ضیاء, اس کا یہ مطلب ہو گیا, اس کا یوں آپ سمجھ لو کہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, چاند بادلوں میں چھپا ہوا ہے اور لائٹس نہیں ہیں, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, ایک دم بادل ہٹتے ہیں اور چاند جو ہے آ جاتا ہے اور آپ کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو اس روشنی کے ظاہر ہونے کو نمود ضیاء کہتے ہیں. مزید آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ رات کا اندھیرا ہے, اس کے بعد ایک دم سورج طلوع ہو جاتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. یہ نمود ضیاء ہے, یہ روشنیاں پھیل رہی ہیں. تو کائنات کے ذرے میں, کائنات کے جگہ جس طرف بھی آپ چلے جاؤ, یہ روشنیاں جو ظاہر ہو رہے ہیں, یہ روشنیاں جو پھیل رہی ہیں, یہ اندھیرے جو مٹ رہے ہیں, یہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ اپنے پروردگار کی, اپنے رب کی تعریف میں جو ہے جگہ روشنیاں جو ہیں نمودار ہو رہی ہیں. نمود ضیاء سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہالت ہے, جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ مٹ رہے ہیں, اور اسلام کا اور امن کا جو نور ہے وہ چاروں طرف پھیل رہا ہے. اللہ, یہ جو نور جو پھیل رہا ہے یہ چاروں طرف, یہ آسمان پہ سورج کا طلوع ہو جانا اور صبح کے وقت باغ میں ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکوں کا چلنا, ایک نغموں کا بننا, یہ سب جو ہے یہ سب میرے پروردگار کی تعریف میں ہے. یہ سب مناظر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو ہم کی تو میں تشریح کر چکا تھا فیڈرل بورڈ کے لیے. یہ 2 اشعار جو ہیں یہ رہتے تھے اس بک میں نہیں تھے, تو ان کی میں نے الگ سے تشریح آپ لوگوں کے لیے کر دی ہے اور ایک الگ سے پلے لسٹ بنا دوں گا. تو اگر فیڈرل بورڈ کی بک سے جو ڈیفرنٹ ہے پنجاب بورڈ کی بک, تو اس کے الگ سے لیکچر جو ہے میں اس پلے لسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایڈ کرتا رہوں گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے لیے ایسا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا. ان 2 اشعار کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں. کس کے لیے نجوم بکف ہے روش, باب شہود کس کا کھلا ہے افق. اس شعر میں شاعر حفیظ صاحب
اللہ کی عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے اس کائنات کی ہر سمت، ہر طرف فضا میں ستارے ہاتھ باندھے ادب و احترام سے کھڑے ہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جو ان ستاروں کا خالق اور مالک ہے؟ شاعر کے بقول آسمان میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں ستارے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور پروردگار کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے سوال کر رہا ہے، وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کا عکس کائنات کی ہر چیز میں نظر آ رہا ہے؟ کائنات کی جس چیز کو دیکھیں وہ اللہ کی عظمت و شان و شوکت کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کے جمال کا عکس اس میں ظاہر ہو رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی ثنائی کی تعریف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے میں ہر سمت، ہر خوبصورت شے میرے پروردگار کی کاریگری کا حسن جھلک رہا ہے۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق۔ اس شعر میں شاعر حفیظ صاحب خالق کائنات کی عظمت اور اس کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی حمد و ثنا صبح کے وقت باغ میں چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں بھی کر رہی ہیں، صبح کے وقت باغ میں پرندے چہچہا کر کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ پروردگار کی ذات مبارکہ ہے جس کی حمد نے صبح کے وقت چلنے والی ہوائیں بھی نغمہ سرا ہیں۔ شاعر کے مطابق اس کائنات میں جتنے بھی حسین و خوبصورت مناظر ہیں، وہ چاہے آبشاروں کا گرنا ہو، چاہے وہ ہواؤں کا چلنا ہو، چاہے وہ پھولوں کا کھلنا ہو، چاہے وہ پرندوں کا چہچہانا ہو، سب اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ شاعر پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مزید یہ کہہ رہے ہیں، وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کے لیے اندھیروں کے بعد روشنیاں پھیل رہی ہیں؟ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جو اندھیروں کو دور کر کے روشنیاں پھیلا رہا ہے؟ یقیناً وہ پروردگار کی ذات ہے جو کائنات میں جہالت اور ظلمت کی تاریکیوں کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اس حمد کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مشق میں جو فیڈرل بورڈ کی بک سے کچھ ڈفرینس ہیں ان چیزوں کو ہم سالو کریں گے، تو مشق کے سولوشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔